بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جنت کے سلسلے میں جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے اہل جنت کا لباس۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اہل جنت کا لباس۔ حضرت ابو الخیر مرشد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس پر سندس لگتا ہے جو اہل جنت کا لباس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک مومن کے گھر میں 40 کمرے ہوں گے اور ان کمروں کے درمیان میں وسیع سین ہوگا۔ اس سین میں ایک درخت ہوگا جس پر کپڑوں کے جوڑے لگیں گے، وہ اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ 70 جوڑے اٹھا سکے گا جن پر لؤلؤ، زبرجد، مرجان جڑے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں ریشم اور سونے چاندی کے استعمال سے آخرت میں محرومی ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تم موٹا اور باریک ریشم نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ان سے بنی ہوئی پلیٹوں میں کھاؤ، اس لیے کہ یہ ان استعمال کنندگان کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا اسے آخرت میں نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا، اور جس نے دنیا میں شراب پی آخرت میں اسے نہیں پی سکے گا، اور جس نے سونے چاندی کے برتنوں میں دنیا میں پیا وہ آخرت میں ان میں سے نہیں پی سکے گا۔ بغیر توبہ مرنے والے شراب نوش کو جنت میں شراب ملے گی یا نہیں؟ اس کے متعلق علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، ان چیزوں میں مبتلا شخص جب تک توبہ نہ کر لے اس سے محروم رہے گا اگرچہ جنت میں بھی داخل ہو جائے، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو دنیا میں ہی طلب کر لیا جسے اللہ نے آخرت کے لیے خاص کیا تھا، اور وہ اس چیز کا مرتکب ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حرام کیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے۔ علامہ طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر یہ حدیث مرفوع ہے تو یہ نص صریح ہے، اور اگر آخری جملہ راوی کی طرف سے مدرج ہے تو بھی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ راوی حدیث کو زیادہ جاننے والا ہے اور وہ متقاضۂ حال کو زیادہ سمجھ سکتا ہے، تاہم ایسا اضافہ راوی کی طرف سے مدرج نہیں ہوتا۔ جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث معلّہ ہے، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جب تک جہنم میں رہے گا اس سے محروم رہے گا، اور وہ جب جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا تو کسی چیز سے محروم نہیں رہے گا، نہ شراب سے اور نہ ریشم وغیرہ سے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تحقیق جنتی آدمی کو ایک ہی وقت میں 70 رنگوں کا لباس پہنایا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنت میں حصول لباس پہننے والے اعمال کون سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے کفن پہنانا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میت کو کفن پہنایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں سندس اور استبرق ریشم پہنائے۔ اس کے بعد عاجزی کے سبب دا لباس چھوڑ دینا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عمدہ لباس پر قدرت کے باوجود اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر کے اسے ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کے لیے سامنے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ ایمان کے ملبوسات میں سے جسے چاہے پہن لے۔ مصیبت زدہ سے تعزیت کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 2 لباس پہنائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اہل جنت کے زیورات کیا ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، گہنا پہنائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی کے ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ اہل جنت کو زیور پہنانے کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کے متعلق امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفسرین نے تحریر فرمایا ہے کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں 3 زیورات ہوں گے، سونے کا کنگن، چاندی کا کنگن اور لؤلؤ کا کنگن۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے بادشاہ دنیا میں زیورات اور تاج پہنتے ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ زیورات جنتیوں کو پہنائیں گے کیونکہ وہ بھی جنت میں بادشاہ ہوں گے۔ اہل جنت کے تاج کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، بعضیں بسنے کے جن میں وہ جائیں گے وہاں ان کو گھینا پہنایا جائے گا، کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے اور موتی کے، اور ان کی پوشاک وہاں پر ریشم کی ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ان علیہم، یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے بلا شبہ جنتیوں کے سر پر تاج ہوگا جس کا ادنا لؤلؤ مشرق اور مغرب کے مابین کو نور سے منور کر دے گا۔ ادنا جنتی کا کتنا زیور ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اگر ادنا جنتی کے زیور کا تمام دنیا کے زیورات سے مقابلہ کیا جائے تو جو زیور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں پہنائیں گے وہ دنیا کے تمام زیورات سے افضل ہوگا۔ جنتی لباس کی چمک کتنی ہوگی، اس کے متعلق حضرت قعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اس دن سے ایک فرشتہ جنتیوں کے کپڑے رنگ رہا ہے اور قیامت تک وہ رنگتا رہے گا، اور اگر جنتیوں کا کوئی کپڑا دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو بلا شبہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے مروی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے قدرت کے باوجود سونا پہنے سے گریز کیے اللہ تعالیٰ اس کو خطیرۃ القدس سے پہنائیں گے، اور جس نے قدرت کے باوجود چاندی نہیں پہنی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خطیرۃ القدس سے پہنائیں گے، اور جس نے شراب پر دسترس کے باوجود اسے نہ پیا اسے بھی خطیرۃ القدس سے پہلائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور زیورات پہننے والوں کو منع فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر تمہیں جنت کا ریشم اور زیورات پہننے پسند ہیں تو انہیں دنیا میں نہ پہنو۔ اب بات کرتے ہیں کہ اہل جنت کے فراش، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفرش مرفوعہ، اور بچھونے اونچے ہوں گے، اور ارشاد فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیہ لگائے بیٹھے بچھونوں پر جن کے استر تافتے کے ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے فیہا سرور مرفوعہ، اس میں تختیں اونچے بچھے ہوئے، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے خضر و عبقری حسان، سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونے نفیس پر بیٹھے ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے حور مقصورات فی الخیام، ہیں وہ رکی رہنے والی خیموں میں۔ دو فراشوں کا درمیانی فاصلے کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفرش مرفوعہ کے متعلق ارشاد فرمایا دو فراشوں کے درمیان کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ بے شک فراش درجات کے اعتبار سے ہوں گے اور درجات کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ارشاد باری تعالی و فرش مرفوعہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں اگر اوپر کے بستر والا نیچے والے بستر پر آنا چاہے تو نیچے والا بستر تک 40 سال میں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ جنتی فراش کی خوبصورتی کتنی ہوگی، اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالی بطائنها من استبرق کی تفسیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف اندرونی سمت کے بارے میں بتایا ہے، بس اس کا باہر کا حصہ کیسا ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ بطائنها من استبرق کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں ان کا باہر والا حصہ جامد نور کا ہوگا۔ اہل جنت کی مسیریوں کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان علی سرور موضوعہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں وہ تخت سونے سے آراستہ ہوں گے۔ اس امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسیریاں لؤلؤ اور یاقوت کی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔